You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ بندوں کی کچھ حرکتیں اور بندوں کے کچھ کام ایسے بھی ہیں جن سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کچھ کاموں سے خوش ہوتے ہیں تو کچھ کاموں سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ غلاموں کی اور بندوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کاموں کو جاننے کی کوشش کریں جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں، تو ساتھ میں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کاموں کو بھی جاننے کی کوشش کریں جن سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو نہ جانے کون سا ایسا کام ہم اور آپ کر بیٹھے ہیں کہ ہمارا تصور یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوں گے، حالانکہ اللہ اسی کام سے ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ لا علمی کی وجہ ہوگی۔ بہت سے کام ایسے ہوں گے کہ انسان تصور کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو جائیں، لیکن اسی کام میں اللہ کی رضامندی پوشیدہ ہے۔ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں دنیا کے ہر انسان کو ایک نبی اور رسول کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم اور آپ اپنے تصورات، اپنے احساسات، اپنے تخیلات، اپنے وجدان اور اپنے شعور سے اس حقیقت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ کن کاموں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے تئیں کبھی بھی اس حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اب سے تقریباً 1450 سال پہلے جس ماحول میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، تو آپ کے اولین مخاطبین اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت سے کام کرتے تھے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بھی بہت سی چیزوں سے پرہیز رکھتے تھے۔ حالانکہ مشرک تھے، وہ مشرک ہونے کے باوجود اللہ کی رضامندی والے کام کرنے کی کوشش کرتے تھے، ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں قرآن سے اس کی مثال دے دوں۔ یہ جو قربانی کا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین یہ قربانیاں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے حوالے سے باقی رکھا۔ آپ سے پوچھا گیا تھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے جو آپ علیہ السلام کے اولین مخاطبین تھے۔ اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو انہوں نے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی برپا کر رکھا تھا، لیکن اللہ ناراض نہ ہو جائیں
قربانی کے حوالے سے ان کا ایک عمل دیکھیں جو قرآن مجید کے 17ویں پارے میں سورۃ الحج کے اندر موجود ہے۔ جب وہ اللہ کے نام پر قربانی کرتے، جانور کو ذبح کرتے، تو اس کا گوشت بیت اللہ کے دروازے کے سامنے لا کے ڈال دیتے، اس کا خون لیتے اور اس خون سے بیت اللہ کی دیواروں کو پوت دیتے۔ جب یہ جانور ہم نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے تو اس کی ایک بوٹی بھی ہمارے لیے حرام، یہ ان کا تصور تھا۔ اگر کھائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس کی ہڈیاں وہیں ڈال دیتے، اس کا گوشت وہیں ڈال دیتے، اس کا خون بیت اللہ کی دیواروں پہ لگا دیتے۔ قرآن نے اصلاح کی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، جن جانوروں کو تم اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، یہ تمہارا اپنا خیال ہے۔ تم جن جانوروں کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، ان کا خون بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے اللہ کے پاس؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کس جذبے سے تم نے اس جانور کو ذبح کیا ہے، وہ اندر کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر تمہارے اندر کتنا ہے، یہ جذبہ تمہارا اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اصلاح کی قرآن نے۔ قربانی کا گوشت وہ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ نے اصلاح کی کہ میں اس کام سے ناراض نہیں ہوں گا، بلکہ اس سے راضی رہوں گا کہ تم اس کا گوشت کھاؤ۔ ہم اور آپ کھاتے ہیں قربانی کا گوشت، اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کو جاننے کا کوئی پیمانہ انسان کے پاس ہے ہی نہیں۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، بہت کام آئے گا، جو ہمارے عقیدتوں کا حصہ ہے، جہاں دنیا کے تمام انسانی علوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یاد رکھیں گے جملہ، جہاں تمام انسانی علوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جہاں تمام انسانی علوم ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے ایک نبی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ آپ کا جتنا پختہ ہوگا اسی قدر آپ دین کے معاملے میں انٹرفیئر کرنے سے پرہیز رکھیں گے۔ امت کا ایک بڑا مسئلہ ہے، جس کو دیکھو وہ دینی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے اپنے تصورات کی بنیاد پہ، اور اس کے نتائج اتنے بھیانک نکلے کہ نبی والا دین امت کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور جو دین انڈیا میں تیار کیا گیا وہ میڈ ان انڈیا دین لوگوں کے ذہنوں پہ مسلط ہو گیا۔ کیا کسی کو یہ اتھارٹی ہے؟ کیا کسی کو یہ اختیار ہے کہ اپنی طرف سے کوئی کام ایجاد کر کے اس کے فضائل، اس کا ثواب ایسے بتائے جیسے اللہ نے اس کو بتا رکھا ہے، یا نبی نے اس کو کوئی ہدایت دی ہے؟ کوئی اتھارٹی مجھے نہیں، اور نہ آپ کو، اور نہ دنیا کے کسی انسان کو ثواب اور عذاب کے بتانے میں وہی پابندی ضروری ہے جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کو دی گئی۔ جس کام کا جتنا ثواب اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، آپ اس سے ذرہ برابر بھی اضافے کے ساتھ اس کا ثواب بتانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اتنا بتاؤ جتنا اللہ نے بتایا ہے، ثواب اتنا بتاؤ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کسی کام سے ڈرانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کام میں نے ایجاد کیا اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ کام کیجئے، اور آپ نے کہا کہ میں نہیں کرتا، تو میں نے آپ کو ڈرا دیا کہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ اتھارٹی نہیں ہے اس کی، یہ تو میرا ایجاد کیا ہوا کام ہے، آپ کا ایجاد کیا ہوا کام ہے۔ فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کام کا مفید ہونا الگ ہے، فائدہ ہے اس سے کیجیے، کون منع کرتا ہے، لیکن آپ صاحب اس کام کے نہ کرنے کی بنیاد پر اس کو جہنم کی وعیدیں سنانے لگے، دین سے بے دخل کرنے لگے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ دین سے خارج ہو گئے۔ انڈیا میں وہ دین تیار ہوا، اس پہ یہ فضائل، انڈیا میں دین تیار ہوا، اس سے بچنے پر اتنا عذاب آپ سنا رہے ہیں، وہ تو شاید جہنم سے بچ جائے گا، لیکن جو عذاب کی وعید سنا رہا ہے وہ اس کے امکانات زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ اس نے شریعت میں انٹرفیئر کیا ہے، اس نے شریعت میں دخل اندازی کی ہے۔ مذہبی ذمہ داری بہت مقتدر اہل علم کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ مذہب میں بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں، نشیب و فراز ہوتے ہیں، بڑی باریکیاں ہوتی ہیں۔
اور دین اسلام کا تعارف وہی کرا سکتا ہے جو قرآن و حدیث کے مزاج سے واقف ہو۔ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں، ان میں جو کچھ لکھا ہے اس پہ عمل کرنا حرام ہے، وہ آیتیں منسوخ ہیں، ان کا حکم منسوخ ہے۔ احادیث کے ذخیروں میں کتنی حدیثیں ہیں، ان کا حکم منسوخ ہے۔ یہ کام آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ صاحب حدیث میں لکھا ہے لہذا میں کام کروں گا، نہیں۔ حدیث میں کتنی باتیں ایسی ہیں ان پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ تو اپنا مزاج یہ بنائیں کہ اللہ کی رضامندی والے کام جاننا بھی ہمارے فرائض منصبی میں داخل اور شامل ہیں، اور ان کاموں کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے جن سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے اس معاملے میں دخل اندازی کر کے بیان دینے کا دنیا کے کسی انسان کو اختیار حاصل نہیں ہے، پھر وہ بتانا پڑے گا جو میرے مصطفیٰ نے بتایا، اللہ ان کاموں سے راضی ہوتے ہیں۔ پھر یہ بتانا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیا کہ اللہ ان کاموں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کے دو کام حدیث کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ ہماری 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی سے وابستہ ہیں۔ بہت توجہ سے سنیے گا اور اس کے مطابق اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو سیٹ کیجئے گا۔ ہم اور آپ سراپا محتاج ہیں، ساری مخلوق سراپا محتاج ہے۔ اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو ان کی اوقات بتا دی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو۔ یہ قرآن نے میری حیثیت بتائی ہے، قرآن نے آپ کی حیثیت بتائی ہے، قرآن نے دنیا کے تمام انسانوں کی اوقات بتا دی اور یہ وعدے کر دیا دنیا کے تمام انسان اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں۔ فقیر ہمارے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب انہی کا تو دیا ہوا ہے۔ ہمارا اور آپ کا اپنا کچھ ہو تو بتا دیجئے، سب انہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ فقیروں کو آقا نے دیا ہے تو مل گیا، فقیروں کو داتا نے عطا کیا ہے تو موجود ہے۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں، اور فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا؟ یہ سچائی ہے۔ فقیر مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، جو بھی چاہیے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی، جو تمہیں چاہیے پہلے اپنے رب سے مانگو، اسباب و وسائل بعد میں اختیار کرو، کیونکہ کہیں سے بھی تمہیں وہ چیز ملے گی، دینے والے اللہ ہی ہیں۔ اسباب کے ذریعہ سے، وسائل سے آپ کو وہ چیز ملے گی، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لہذا تمہاری اپنی زندگی کی کوئی بھی ضرورت ہو، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، کس سے مانگو گے؟ اللہ سے۔ یہ مزاج بنائیے۔ اب ایک حدیث سنیے جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے۔ فقیر فقیر سے تو مانگ رہا ہے، فقیر اللہ غنی سے نہیں مانگ رہا۔ سب کچھ جس کا دیا ہوا ہے اور سب کچھ جس کا عطا کیا ہوا ہے اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ جو بندے اللہ سے سوال نہیں کرتے، جو بندے اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کا ان پر غضب نازل ہوتا ہے۔ تہیہ کیجئے، ارادہ کیجئے، 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں، ہم اپنی ہر ضرورت پہلے کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ یا اللہ مجھے یہ چاہیے، وہ آپ عطا کیجئے۔ دیں گے وہی۔ اسباب و وسائل کے بندھن میں بندھی ہے یہ دنیا، اسباب و وسائل کے حوالے سے وہ چیز آپ تک پہنچے گی۔ بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دعا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس کے لیے پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس بندے کے لیے دعا کی مقبولیت کے دروازے کھلے ہیں، وہ بندہ جب کبھی کوئی دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ ان کی دعاؤں کے لیے اللہ قبولیت کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اس کی دعاؤں کے مقبول ہونے کے دروازے بند کر دیے۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی امت کو اس حقیقت سے بھی روشناس کرا دیا کہ یہ حرکت مت کرنا، ورنہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعاؤں کے مقبول ہونے کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے اور آپ کی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کہہ دے کہ میں نے فلاں دعا اللہ سے مانگی اور میرے اللہ نے میری دعا قبول ہی نہیں کی۔ مرض کتنا عام ہے، لوگ ملاقاتیں کرنے کے لیے آتے ہیں، جملہ ان کی زبانوں پر آ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تہیہ کیجئے زندگی میں کبھی یہ جملہ اپنی زبان پر نہیں لائیں گے۔ زبان تو زبان رہی، دل کے نہاں خانوں میں اس کا تصور بھی پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے فلاں دعا مانگی تھی، اللہ نے میری دعا ہی قبول نہیں کی، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ ہمارے اور آپ کے اللہ اس سے اتنے ناراض ہو جاتے ہیں، اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کی دعاؤں کے قبول ہونے کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے، یہ بھی جانے کہ اللہ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں، کن کاموں سے وہ راضی ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو جاننا ضروری ہے کہ وہ کن کاموں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کچھ چاہیے، اس کے لیے اللہ سے دعا نہیں مانگی، فقیروں کے پاس جا رہے ہیں، صاحب یہ دے دیجئے۔ میں اپنا معمول آپ کو عرض کروں، یہ پوری مسجد آپ کے علم میں ہے کہ اس فقیر نے اس کی بنیاد سے لے کے مینار تک تعمیر کرائی ہے، اس کا چندہ باہر بالکل نہیں ہوا، کسی بندے کے پاس یہ فقیر نہیں گیا۔ میں نے اعلان یہاں کیا کھڑے ہو کر، وہ بجٹ چھوٹا ہو یا بڑا، میں اپنا معمول آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اللہ کے حوالے سے اس چیز کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ جو تقاضا مسجد کا ہوا، رات میں اٹھ کے پہلے میں نے اللہ سے وہ تقاضا پورا کرنے کی گزارش کی کہ یا اللہ آپ کے گھر میں کام ہونا ہے، بجٹ اتنا ہے آپ ہی عطا کیجئے۔ اور میں نے یہاں اعلان کیا، انہوں نے آپ کے دلوں کو اتنا نرم کر دیا کہ آپ نے لا کے پیش کر دیا، آپ کا پیسہ صحیح مصرف پر لگا اور یہ مسجد تعمیر ہو گئی۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ کی ذات پر توکل کرنے کے نتائج۔